اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آئیے مل کر نہج البلاغہ کی لذت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 120 تک ہم پہنچ گئے ہیں، پروردگار عالم کا شکر ہے۔ اس حکمت میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے پوچھا، ایون اگر آپ لیٹر نمبر 17 کو پڑھیں تو اس میں امیر شام نے اور بہت سے لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے کہ قریش کے بارے میں بتائیں، قبیلوں کی جو باتیں ہوتی تھی، کیونکہ سوال تھا اس لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا اور بنی ہاشم کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو تعریف کر رہے ہیں اس حکمت میں، یہ صرف لوگوں کو باخبر کرنا ہے، کوئی فخر، کوئی تکبر نہیں ہے، نہ خدا نہ خواستہ کسی دوسرے قبیلے کی توہین اور تحقیر کرنا منظور ہے، بالکل بھی نہیں۔ تبھی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے صرف 3 قبیلوں کا ذکر کیا جو قریش سے ریلیٹڈ ہیں، ایک بنی مخزوم، دوسرا بنو عبد الشمس اور تیسرا بنی ہاشم۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ دیکھیں معاویہ اور امیر شام جیسی جو شخصیات تھی، ان کا یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ خلافت کے لیے زیادہ ہم لائق ہیں، کیونکہ ہمارے قبیلے کی یہ صفات ہے۔ تو مولا کو بتانا پڑا کہ خلافت کے لیے ان صفات کے ہونے سے آپ حاکم نہیں بن سکتے ہو صرف، بلکہ یہ صفات ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے مولا ان خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حکمت نمبر 120، اما بنو مخزوم، بنو مخزوم وہ بھی قریش میں سے ہیں، وہ کیسے؟ فریحانۃ قریش، آپ نے فرمایا بنی مخزوم جو ہے وہ قریش کا مہکتا ہوا پھول ہے، کی تعریف کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب سلمہ بھی بنی مخزوم قبیلے سے تھی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تحب حدیث رجالہم والنکاح فی نسائہم، ان کے مردوں سے جو ہے وہ گفتگو اور ان کے عورتوں سے شادی پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مرد فصیح، بلیغ، اور ان کے وجود سے جیسے وہ پتہ ہے ایک مہکتے ہوئے پھول کی طرح ان کا کردار ہے، اور ان کی خواتین بھی ریحانہ ہیں، تو یقیناً یہ ان کی اچھی صفت ہے۔ جبکہ یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، آپ کو کبھی ایک قبیلے میں کوئی بہت برا شخص بھی ملتا ہے، لیکن پھر بھی اوورآل جو اچھے ہیں ان کے اعتبار سے مولا بتا رہے ہیں، ورنہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو جہل بھی بنی مخزوم قبیلے سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو دوسرا قبیلہ ہے وہ ہے اما بنو عبد الشمس، فَأَبْعَدُهَا رَأْيًا وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، ان کی بھی 2 خصوصیات بتائی ہے۔ جو قبیلہ بنو عبد الشمس سے ہے وہ ابعد ہے، دور ہے حقیقت سے، حقیقت سے دور، حق سے دور، کیونکہ بنی امیہ، ابو سفیان، معاویہ اور یزید جو ہے وہ اس قبیلے سے ہے۔ اور دوسری صفت ان کی یہ بتائی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آگے دیکھیں گے، آپ کو میچ کرنا ہے کہ آگے جا کر امام فرماتے اما نحنو، ہم بنی ہاشم، ہماری کیا صفات ہے؟ فَأَبْأَضَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم اسے جو ہے وہ صرف کر ڈالتے ہیں، اس کو بذل و بخشش سے کام لیتے ہیں۔ وَأَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، جب شجاعت دکھانے کا، قربانی دینے کا وقت آئے تو ہم جو ہے وہ اپنی جان بہت جواں مردی کے ساتھ موت آنے پر جان دے دیتے ہیں، جہاں پر جان بھی دینی پڑے، مال دینا پڑے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک حاکم کو، ایک ہادی کو، ایک رہنما کو، ایک استاد کو جو ہے اس کے پاس یہی صفات ہونی چاہیے۔ ان صفات کی بنا پر آپ کسی کو جو ہے وہ کوئی فضیلت دیتے ہو۔ وَهُمْ أَكْثَرُ وَأَمْكَرُ وَأَنْكَرُ وَنَحْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَحُ، پھر مولا جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو قبیلہ یہ بنو عبد الشمس ہے وہ اکثر تو ہے کوانٹٹی میں، ٹھیک ہے، نمبر ان کے
زیادہ ہیں، گنتی میں زیادہ ہیں، لیکن امکر ہے، مکر سمجھتے ہیں نا، ہیلہ باز، چلاکیاں، غلط نیگیٹو چلاکیاں، وہ انکر یعنی بدصورت. یہاں جو صفات بیان کیے جا رہے اس سے پتہ چلتا ہے وہ جو دو اور صفات بتائی گئی ہے ابعادها رأین، یعنی دور اندیش اور وہ پازیٹیو صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، اس کی بھی کوئی پازیٹیو ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مناسب رکھتے ہوئے کہ وہ انکر ہے، وہ امکر ہے. مکر و فریب میں ہم سے یعنی یقیناً زیادہ مکر و فریب والے ہیں اور سیرت و صورت پہ بہتر نہیں. وَنَحْنُ، اور ہم کیا ہیں، ہم خوش گفتار، افصح فصاحت سے. وَأَنصح یعنی خیر خواہ. نصیحت کو نصیحت اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں. وَأَصْبح یعنی خوبصورت. صورت و سیرت میں ہم بہترین ہوں اور ہمیں حق ولایت جو ظاہری طور پر ہے، حکومت خلافت نہ دی جائے. اس اعتبار سے مولا نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا. اب چلتے ہیں حکمت نمبر 121 کی طرف، کہ جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمیں دعوت دے رہے ہیں. ہمیں صحیح معنی میں یہاں پر ہے وہ دور اندیشی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. دیکھیے بہت مزے کی حکمت ہے جس میں مولا ہمیں فکر کروانا چاہ رہے، ہمیں اس مطلب کی طرف دعوت دے رہی کہ لذت، زندگی میں جو پلیجر ہے، زندگی میں جو بہت ہی جلد گزر جانے والی خوشیاں ہیں، اس کو آپ انتخاب کرو گے یا بہت ہی پروفاؤنڈ، بہت ہی عمیق مؤثر جو اثرات باقی رہ جاتے، جو امپیکٹ رہ جاتے، اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. کس کو دیکھنا ہے؟ آپ فانی کی طرف زیادہ مجذوب ہوتے ہو یا باقی کی طرف؟ اور ہم فطرتاً ہم تمام انسان جو ہے ہمارا دل چاہتا ہے ہر وہ چیز ہمارے پاس ہو جس کو ہم محفوظ رکھ سکیں اور جو ہمارے لیے باقی رہے. ٹھیک ہے، ہم چیزیں بھی خریدتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو چیز جلدی خراب ہو ہمیں پسند نہیں ہے. تو مولا ہمیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں. آپ فرما رہے شتان ما بین عملین، ان دونوں قسم کے عملوں میں کتنا فرق ہے. عمل تذهب لذته وتبقى طبيعته، ایک عمل آپ کرتے ہو اپنے چوائس سے جس کی لذت تو آپ کو ملتی ہے، لیکن اس کے غلط اثرات، زہریلے اثرات آپ کو کل کر دیتے ہیں. مثلا کیا ہے؟ مثلا خدا نخواستہ آپ نے کسی کا دل دکھایا، ٹھیک ہے، تانا، سب کے دوستوں کے بیچ میں آپ نے کسی کا مذاق اڑایا. وہ مذاق جو آپ نے اڑایا ظاہراً آپ کو سو بڑا مزہ آیا. فرینڈز کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کا دل دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں جو اس کا اثر ہوا ساری زندگی وہ اس انسلٹ کو رکھے گا، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی زندگی میں امپیکٹ پڑے گا، آپ جو اپنے آپ کو اللہ سے دور کریں گے، وہ امپیکٹ، وہ اثر، وہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ نتائج جو ہے وہ ختم نہ ہونے والے ہیں. دیکھیں مولا کہہ رہے تذہب لذتہ تبقى طبیعتہ، جو چیز باقی رہے گی اس کے بارے میں سوچو، وہ اس کے اثرات ہے. اچھا اب آپ کی چوائس ہے، آپ ایک ایسا عمل کریں جو تھوڑی دیر تو لذت آور ہے لیکن بعد میں آپ کو پچھتاوا ہی پچھتاوا دے، یا وعمل تذهب مؤونتہ ویبقى اجرہ، وہ عمل جس کی ہم کہتے ہیں کہ سختی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے گا. جیسے مثلاً آپ نے روزہ رکھا، آپ نماز شب کے لیے جاگے، ٹھیک ہے، ظاہراً آپ کو رات کو جاگنا پڑ رہا ہے، ظاہراً آپ کو بھوک برداشت کرنی پڑی، ظاہراً آپ کو چپ رہنا پڑ رہا ہے، ظاہراً آپ کو حجاب کے خاطر جو ہے وہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ سب کے سامنے نہیں کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اپنی رنگز دکھائیں، فار ایگزامپل ایئر رنگز دکھائیں، لیکن آپ نفس پہ کنٹرول کر رہے ہو، لیکن اس کا امپیکٹ، اس کا اثر ہمیشہ 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 آپ کے ساتھ باقی رہے گا. امام کہہ رہے کہ وہ ایک منٹ کی خیانت، 2 منٹ کی خیانت جو انسان کرتا ہے، جو اسپاؤزز میں کتنے آج کل چیٹنگز ہو رہے ہیں، لیکن اس چیٹنگ کا اثر کتنا برا ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اپنے آپ کو بالکل ہی تباہ کر دیتے ہیں. بس صرف لذت کو نہ دیکھیں،
پتہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ بازار کوفہ میں تشریف لے جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے کہ لا خیر فی لذت من بعدها النار. اس لذت کو کون لذت کہے گا جس کے بعد آگ آئے، پشیمانی آئے، ندامت آئے، ریگریٹ آئے، پچھتاوا آئے، خواری اور ذلت آ جائے. بازار میں لوگ ایک لذت ہے نا، بے انصافی سے کچھ کماتے ہو اور آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، آپ کی دکان سب سے بڑی ہو جاتی ہے، آپ کا بزنس بہت پھلنے پھولنے لگ جاتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، یہ لذت ہے. لیکن یہ بے انصافی سے جو آپ مال کما رہے ہو، جو لذت ہے جو کچھ دنوں کے لیے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ بہت سخت حساب و کتاب ہے. یہ مشہور واقعہ اور سچا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون مجبوری کے تحت ایک تالا گھر کا جو تالا ہوتا ہے لاک، وہ لے کر بازار میں گئی بیچنے کے لیے. ایک دکاندار نے کہا پھینک دو اس کو، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. دوسرے نے کہا کتنا سستا ہے یہ تو کسی کام ہی نہیں آئے گا. تیسرے نے کہا چلے میں 1 درہم کا خرید لیتا ہوں. چوتھے نے کہا نہیں یہ تو 1 درہم کا بھی نہیں ہے، آدھے درہم کا ہے. وہ بیچاری پریشان اسی طرح جا رہی تھی کہ ایک دکاندار نے کہا یہ تو 5 درہم کا ہے. کوئی کہ اس کو پھینک دو اور کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یہ تو 50,000 کا ہے تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے. وہ اتنی خوش ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا اس کی میں چابی بناؤں گا اور چابی بنانے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ 6-7 درہم میں بیچ دوں گا. ٹھیک ہے، چابی بنانے میں 1 درہم لگ جائے گا اور وہ 7 درہم میں بک جائے گا، 1 درہم مجھے فائدہ ہو جائے گا. تو وہ حیران ہوئی عورت، بہت خوش ہوئی. کہا جلدی مجھے دے دو، مجھے شدید ضرورت ہے ان پیسوں کی. اور اسی وقت جو ہے وہ جو شخص ڈھونڈ رہا تھا، امام عصر کی تلاش میں تھا، اس نے دیکھا امام بیٹھے ہوئے ایک بینچ پر اور کہہ رہے کہ کوئی بڑے بڑے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اس طرح سے دنیا کی چھوٹی سی لذتوں کو قربان کرو تو مجھے پا سکو گے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا امیر المومنین کی نصیحتوں پر عمل کریں. جیسے مولا فرماتے علی کو اس دنیا سے کیا لینا، یہ دنیا جو کہ زود گزر ہے، ایک برج ہم نے پہلے بھی بتایا. علی تو باقی کی فکر میں، ہم بھی باقین میں سے بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.